مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو 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 سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آباء و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا۔ کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ اتنی قوموں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ دیکھو اتنی قوموں کو، زبانوں کو، ملک والوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سب کو ایک رنگ میں رنگتے ہیں۔ ایک ہی ہے جس کا نام ہے الیاس قادری۔ مکتبہ فکر سنی حنفی مسلک اعلی حضرت روحانی سلسلہ قادریہ رضویہ ضیائیہ تاریخی کارنامہ دعوت اسلامی۔ اس وقت جتنے عاشقان رسول کو گوشت پاک کے دامن سے وابستہ کیا ہے، یا بتائیے الحمدللہ گوشت پاک کے دامن سے برسوں سے لوگ وابستہ ہوتے چلے آ رہے اور ہوتے چلے آئیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدہ مشفقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شب جمعہ کو انتقال ہوا۔ الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی۔ غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا خوشبوؤں کی لپٹیں آتی۔ تیجے والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے۔ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کبھی میں نے گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ ابھی تک سونگھی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری کا جو انداز ان کا ہے، یقین مانیے، خود ماہ رمضان کو دیکھ لیجئے، آپ خصوصیت دیکھیے۔ جانتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگ اس وقت خوش ہوں گے، لیکن میں باقاعدہ نیچے تنہائی میں ان باتوں پر میری پیشی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ تم اکیلے کی باتیں بھی باہر کر دیتے ہو، بالکل پیشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ امیر سنت کا یہ انداز مجھے اور بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ اس چیز کی طرف بھی خود ہماری اصلاح کرتے ہیں، یار کیوں تم ایسا کرتے ہو، لیکن اب ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ سرکار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی سے کیا، اور مسلسل 22 سال آپ علیہ رحمت اللہ الوالی کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ مگر امیر سنت نے اس میں خاص اپنا حصہ ملایا۔
اور ٹھیک ٹھاک حصہ ملایا اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے راستے سے وابستہ کیا. یعنی غوث پاک کا مرید تو بنایا باراستہ اعلیٰ حضرت کہ رضوی بناتے بناتے قادری بناتے. میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا. میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا. قادری میں قادری قادری میں قادری عطاری 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 ہوں عطاری. تیرا کرم ذات باری عطاری ہوں عطاری. نسبت کیا ہے پیاری 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 عطاری ہوں. کثرت مطالعہ، بحث و تمحیص اور اکابر علماء کرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس ہے. واقعی یہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اس بے حیائی کے دور میں میرا گمان ہے لاکھوں اسلامی بہنوں کو با پردہ کیا ہے میرے پیر و مرشد نے. اس بے حیائی کے دور میں جہاں میڈیا اتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلا رہا ہے، وہ ناظرین جو اتنے زیادہ جن کو نو ہاؤ نہیں ہے دعوت اسلامی سے، وہ دیکھیں کہ 1981 سے لے کر اس وقت شارٹ پیریڈ کے اندر اتنی بڑی تحریک، اتنے ملکوں میں کام، اتنے فیضان مدینہ، اتنی مساجد کی تعمیرات، لاکھوں لاکھ کا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا، امامے والا بننا، داڑھی والا بننا، پردہ اختیار کرنا، گانے چھوڑنا، فلمیں چھوڑنا، موسیقی چھوڑنا، نعتیں پڑھنا، عالم بننا، حافظ بننا، امام بننا، محسن بننا، مدری حلیہ اختیار کرنا، وقف مدینہ بننا، 12 ماہ والا بننا، مدینہ مدینہ کرنا، یہ سب مدینہ مدینہ نہیں تو کیا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شہرائے آفاق تالیف بہار شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا چاک ہے، یہ تیرا اونچا چاک ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت فیوزہم کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں. منجیات مثلا صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات، اور مہلکات مثلا جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ اور غفلت وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ دامت برکاتہم العالیہ کا خاصہ ہے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی صاحب قلم عالم دین ہیں. آپ دامت برکاتہم العالیہ کو صف مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے. جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص دونوں آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تحریروں کے شیدائی ہیں، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں. تعداد تحریر درجنوں موضوعات پر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی منفرد اسلوب کی حامل متعدد کتب و رسائل
اور تحریری بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بیان بھی ہے۔ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ان علماء میں سے ہیں جن کے بیانات سننے والوں پر جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات کو سننے والوں کی محبیت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں بیک وقت لاکھوں مسلمان آپ کے بیان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو 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 دل جان سے پیارا ہے تار ہمارا ہے مرشید کے دیوانوں مبارک ہو، 26ویں آ گئی ہے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بات آئے میرے پیر کی، فرائض کی پابندی ان میں ہے، سنت کی پابندی ان میں ہے۔ نہ اس نے اپنے لیے کوئی جائیداد بنائی، نہ اس لیے اپنا کوئی بینک بیلنس بنایا، کیا بنایا؟ اس نے سرکار کے عاشق بنائے۔ تیرے سنت بانٹتا ہے میرے اتار کو کامل کی عقل بھی کامل، کامل کا بیان بھی کامل، ان کا سب کچھ کامل ہے۔ اے مرید، جب بھی پیر کے سامنے آؤ، خالی پیالہ لے کر آؤ گے تو بھراوا لے کر جاؤ گے، بھراوا لے کر آؤ گے تو پھر کیا لے کر جاؤ گے؟ کردار کا عالم یہ ہے، اپنے تو اپنے آج تک کسی خیر نے بھی میرے پیر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ اب چہرہ تو دیکھیں یار، ایک باری ہو سکتا ہے جب عقیدت سے دیکھو گے، چاہ سے دیکھو گے، الفت سے دیکھو گے تو مر مٹنے کا دل نہیں کرے گا۔ جب بھی پیر کی باتیں ہوتی ہے مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کرسی کیوں زمین پر لگی ہوئی ہے، اڑتی کیوں نہیں ہے؟ واقعی دل کرتا ہے یہ اڑے، آدمی نہ اڑے۔ سن ہوں گو سے پاک کا قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری۔ جب میرے گو سے پاک دیکھتے ہوں گے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، قادری ہے الیاس قادری، اس کے نام کا اتنا ڈنکا بج رہا ہے تو میرے غوث پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ انشاءاللہ جب تک جیتے رہیں گے آپ کا جشن ولادت مناتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہیں گے۔ میرے اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو۔ مدی چلن کے ناظرین آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرے شیخ طریقت کی انشاءاللہ عز و جل دیکھیے سنتوں بھرا بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 10 جون بروز اتوار مدنی مذاکرے کے بعد۔ مبارک ہو